ایریا پہ ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد بہت سے ایسے ایشوز تھے جس پہ ہم نے ڈسکس کیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، اور جناب ڈائبٹیز پہ بھی بہت ساری ہم نے ڈسکشن کی، کچھ ہم ورلڈ انٹرنیشنل ڈیز کو بھی سیلیبریٹ کر چکے ہیں. تو جناب یہ ڈیزیز ویک جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ جناب ہے ٹائیفائڈ. یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس کی ہسٹری کیا ہے، ڈائگنوسس کس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کیا ہو سکتی ہے. تو جناب اس پورے سینیریو کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری، جو کہ کنسلٹنٹ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماڈا. ہاؤ آر یو، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا بڑا احسان عظیم ہے. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم بہت ساری بیماریوں پہ ڈسکس کرتے ہیں، آج چونکہ ملیریا پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملیریا ویک بھی ہم اس طرح سے ڈسکس کریں گے، تو تھوڑا سا بتائیں ملیریا بیسیکلی ہے کیا، ٹائیفائڈ ہے کیا بیسیکلی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو ڈاکٹر ماڈا، یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے کہ ڈفرینٹ جو ویکس ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ کچھ ڈیز منائے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مناتی ہے اور لوکل سطح پہ بھی منائے جاتے ہیں، ان کا جو پرپز ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، وہ بیسیکلی عوام الناس کے اندر آگاہی پیدا کرنا ہوتا ہے. جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھیں گے، سنیں گے یا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ فیور جو ہے وہ بیسیکلی اگر کچھ ٹائم ہم پیچھے چلے جائیں، یعنی 1 صدی کا اگر ہم اس کا پیریڈ لیں، تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ٹائیفائڈ بخار ہے، نارمل ٹمپریچر ہے، ملیریا ہے یا کوئی اور بخار ہے. ہر بخار کو لوگ جسم میں آنے والے ٹمپریچر کی چینجنگ کو، باڈی میں آنے والی کیفیت کو لوگ بخار سمجھتے ہیں. اور اس کیفیت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو باڈی پین ہوتا ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، تناؤ ہوتا ہے، یا جسم میں آپ کے اکڑاؤ ہوتا ہے، یا جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں لوگ یہ شکایت لے کے ڈفرینٹ جگہ پہ، ڈفرینٹ کلینکس پہ، ڈفرینٹ ہاسپٹل یا ڈفرینٹ ایمرجنسی میں رپورٹ ہوتے ہیں. اب جب یہ پہلے اگر 1 صدی پہلے دیکھا جائے، جب ایسے کیس رپورٹ ہوتے تھے تو جب اس کی ہسٹری کو مینٹین کیا جاتا تھا تو ان سے ہم یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کھایا کیا، آپ نے پیا کیا، آپ کو ٹمپریچر کب سٹارٹ ہوا، کیا میڈیکیشن لی ہے، کب کتنے دن ہو چکے ہیں. تو پھر ہمیں جا کے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ بخار جو 2 4 5 6 دن سے زیادہ کا ہو چکا ہے، اب اس میں پیشنٹ وومٹ کی کیفیت کے ساتھ بھی آ رہا ہے، یا پیشنٹ جو ہے ایبڈومینل پین یعنی وہ پیٹ میں درد کے ساتھ بھی رپورٹ ہو رہا ہے. تو پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن کرواتے تھے، اس کی ٹیسٹنگ کرتے تھے، جو کہ پہلے سے ایک ٹیسٹ ہوتا تھا. وہ کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بیسیکلی ٹائیفائڈ ہے. اب جب ٹائیفائڈ ڈائگنوز ہو جاتا تھا تو پھر چونکہ ہم نے پیشنٹ کی ہسٹری بھی لی ہوتی تھی، ہم وائرل ڈیزیز اور بیکٹیریل ڈیزیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے اور موسمی کیفیت کو بھی دیکھتے تھے. تو پھر جا کے پتہ چلتا تھا کہ یہ والا جو بخار ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے یہ آپ کو ٹائیفائڈ فیور ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ بتائیں کہ چونکہ اس خطے میں ہم دیکھتے ہیں اور اس خطے میں بیکٹیریل بہت ساری بیماریاں ہم دیکھتے ہیں اور سامنا کرتے ہیں، چونکہ آپ بھی میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے ساتھ بھی خاصے پیشنٹس کا واسطہ پڑتا ہے، اور یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہوگی، پھر یہ ٹائیفائڈ ہو گیا، اور یہ خطرناک بیماری ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا خاصا مشکل ہے. اور یہ گرمیوں کے سمر سیزن میں ہی کیوں پایا جاتا ہے اس پورے خطے کی اگر ہم پوری بات کریں؟ اچھا، اگر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کا، چونکہ میں تو مشاہدہ کرتا رہتا ہوں اور دنیا گھومنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. آج اگر ہم اس خطے کی بات کریں، بر اعظم ایشیا کی، چونکہ یہ بیسیکلی گرم ترین خطہ ہے، یہاں پہ جب موسم بدلتا ہے، سردی میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، گرمی میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو ہمارے لوگوں کی کچھ متس ہوتی ہیں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے اس پروگرام کے تھرو ان کو جو ان کی متھ بنی ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیسڈ آن سائنس اور بیسڈ آن فیکٹ جو ہے وہ ان کی اس متھ کو دور کیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ ٹائیفائڈ اس موسم میں ہوتا کیوں ہے. اب آپ دیکھیں، اگر ہم باہر نکلیں تو آپ کو ہر سڑک کے کنارے دائیں بائیں ڈفرینٹ قسم کے شربت نظر آئیں گے، ڈفرینٹ قسم کی شکنجیاں، لال پیلے جوس، اور ڈفرینٹ قسم کے آپ کو تک ملنگا اور یہ وہ ارلم پرلم نظر آئے گا. اسی طرح اگر ہم دیہاتی لیول پہ چلے جائیں، چھوٹے موٹے گلی محلوں میں چلے جائیں، تو وہاں پہ بھی یہ صفائی کا معیار نہ ہونا، خوراک کا ناقص استعمال، یہ کاز کرتا ہے ٹائیفائڈ کو. اس موسم میں اس لیے ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی شکنجیاں، جوس، کچی پکی لسیاں لوگ بے تکا پیتے ہیں، اور وہ آپ کے پیٹ کے اوپر اس کا لوڈ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو ہم آنتڑیوں کا بخار بھی کہتے ہیں. تو اس طرح جب باہر سے بیکٹیریا آپ کی باڈی میں چلا گیا، یعنی صفائی نہ ہوئی، آپ نے جس گلاس میں پیا وہ گلاس پراپر دھلا ہوا نہیں، جس پانی میں وہ چیز بن رہی ہے اور وہ پانی پتہ نہیں اسٹرلائز ہے نہیں ہے، وہ پانی جو ہے وہ آپ کا منرل ہے یا نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ٹائیفائڈ کے کیس زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں ایسے موسم کے اندر.
اچھا ڈائگنوز میں ڈاکٹر صاحب اس کو کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. ایک عام فیور ہوتا ہے, لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نارمل ہمیں فیور ہے, کچھ میڈیسنز لے لی اور اس سے ٹھیک ہو گئے, لیکن اس کا انکوبیشن پیریڈ لمبا ہوتا ہے, 2 ویک تقریباً ہو جاتا ہے. تو اس میں اس کو ڈائگنوز کرنا, پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو کاؤنسلنگ دینا, یہ خاصا مشکل فریم ہے. تو آیا کہ اس کو پیشنٹ تک یہ رسائی ہونی چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کم از کم کہ انیشلی اس کو کون سا فیور ہو گیا ہے, اس کی رپورٹنگ کس طرح سے ہونی چاہیے, اسکریننگ کے پروسیس کیا ہونا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بالکل, یہ آپ کا بہت زبردست سوال ہے, اور جتنے بھی ہمارے لسنرز ہوں گے, سننے والے ہوں گے, ہمیں دیکھنے والے ہوں گے, یا جہاں تک ہماری آواز جاری ہوگی, ان لوگوں کے لیے ان کے نالج کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, ان کو ویل اویئر کرنے کے لیے, ویل ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بہت زبردست سوال ہے. فرسٹ آف آل تو جب بھی کوئی بخار, آپ کی باڈی کی کوئی کیفیت جب وہ 3 سے 5 دن سے اوپر نکل جائے, یعنی وہ 2 3 4 دن اگر بخار ہے تو نارمل ہے, اگر وہ 3 دن سے اوپر یعنی 72 آورس 72 گھنٹوں سے اگر کوئی بھی بخار اوپر نکل جاتا ہے, تو پھر آپ کا کوئی بھی کلینیشین پریکٹیشنر جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ بخار جو 3 سے 5 دن تک پہنچ چکا ہے, اب مجھے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ نارمل بخار نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ملیریا کی بیچ میں بات کریں, چونکہ موسم ایسا ہے, تو ملیریا جو ہوتا ہے وہ 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا, یعنی اگر آپ کو سردی لگتی ہے 72 آورس میں وہ کم ہو جائے گی, وہ 8 10 دن نہیں چلتی. جب بھی کوئی بخار 3 سے 5 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ انتڑیوں کا بخار ہے, اس کو انٹرک فیور کہتے ہیں. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس بخار کا ٹیسٹ کروایا جائے, اور وہ ٹیسٹ جو کہ پہلے دور میں آج بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے, تو اس کو بیسیکلی ہم وڈال ٹیسٹ کہتے تھے. وڈال ٹیسٹ میں آتا تھا کہ یہ بیکٹیریل وائرس جو ہے پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, یا بخار کیوں نہیں اتر رہا. آج کی تھوڑی سی جدت دور میں گئے تو اس پہ ٹائیفیڈوٹ ایک ٹیسٹ آ گیا. اب ٹائیفیڈوٹ ٹیسٹ کر کے بھی ہم یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ بخار جو 3 سے 5 دن سے اوپر نکل چکا ہے, یعنی منیمم 3 ہے اور میکسیمم 5 دن سے اوپر چلا گیا, تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اور وہ ان ٹیسٹوں کے تھرو انویسٹیگیٹ کر کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ ڈاکٹرز یہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ اینٹیجنس کی بھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, وہ بھی اس کے لیے اپلیکیبل ہے یا کسی اور کے لیے اس کو یوز کیا جائے؟ دیکھیں, جب ہم کلینکل ٹرائل میں ہوتے ہیں, پیشنٹ جب ہمارے پاس رپورٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. ہر پیشنٹ کی ہسٹری ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر پیشنٹ کی کمپلینٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم پیشنٹ کی ہسٹری اور کمپلینٹ سن کے کہ اس کو اس وقت کرنٹ مسئلہ کیا ہے, پھر پیچھے اس کو کیا رہا ہے, اور کب سے کل سے لے کے آج تک یا پچھلے 3-4 دن میں اس کی کھانے پینے کی کیا روٹین رہی ہے, یا اس کا کھانے کا یا اس کا جو ڈائٹ پیٹرن ہے وہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں مینٹین کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اینٹیجن پہ ڈالنا ہے, یا ہم نے اس کا جو ٹیسٹ کرنا ہے وہ CBC کلچر کرنا ہے, جس کو ہم بلڈ کلچر کہتے ہیں. اس کی رپورٹ چونکہ 5-7 دن لگتے ہیں جب بلڈ کلچر بھیجتے ہیں, تو اس میں پھر پراپر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بخار ہے کس وجہ سے ہے, کتنے دنوں سے چل رہا ہے, اور اب اس کی اس وقت کیا سٹیج ہے, اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کی وجوہات تو ہم نے جان لی, تھوڑا سا سمٹمز پہ اور بات کر لیتے ہیں کہ سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور جب ایک کرونک کنڈیشن میں پیشنٹ چلا جاتا ہے تب سمٹمز کیا ہوتے ہیں. بہت سارے پیشنٹ ویکنس کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں, تو اس کی سمٹمز پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اور کیا ہو سکتے ہیں. ہمارے سننے والوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی کے اوپر کوئی بھی کمپلیکیشنز ہو, سمٹومیٹیکلی چینجنگ ہو, یعنی سمٹم کی اگر ہم بات کریں تو علامات, اگر آپ کو بخار ہے اور اس بخار کے ساتھ آپ کو سویر قسم کا سر درد رہتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد فیل ہوتا ہے, یا آپ کو وومٹ یعنی الٹی کی کیفیت رہتی ہے, اور پیٹ ہر وقت آپ کو وزنی فیل ہوتا ہے, تو یہ ٹائیفائڈ ہے. اس بخار کو ہم ٹائیفائڈ کنسیڈر کرتے ہیں. وداؤٹ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ٹیسٹ ہم تب کرواتے ہیں جب ہمیں کنفیوژن ہو رہی ہو, لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہو کہ یہ سارے سائن اور سمٹم وہی ہیں جو ٹائیفائڈ والے ہیں, تو پھر ہم اس کو ٹائیفائڈ کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب ہمارے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کی ہسٹری لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی کمپلین کیا ہے یا کب سے ہے. تو جب پیشنٹ یہ دیکھے کہ میرا پیٹ جو ہے وہ انکمفرٹ زون میں ہے, باڈی میں پین رہتا ہے, بخار اترتا چڑھتا ہے, کبھی شام کو تیز ہو جاتا ہے, کبھی صبح میں نارمل ہو جاتا ہے, تو یہ بیسیکلی ٹائیفائڈ کی میجر علامتیں ہوتی ہیں. اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ بخار جو ہے وہ بگڑنا شروع ہو گیا, بہت سارے لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا ہمارے معاشرے میں کویکری کی ایک بہت بڑی اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. گلی محلوں میں وہ مستند ڈاکٹر نہیں ہیں, کنسلٹنٹ نہیں وہاں پر اویلیبل ہوتے, پھر لوگوں کا اکنامیکل اسٹیٹس بھی وہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے وزٹ کریں. کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جا کے لوگوں کو اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسے کویک کے پاس جائیں, کسی حکیم کے پاس جائیں؟ اس کو تھوڑا سا لیبوریٹ کریں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے لوگ گلی محلوں کے حکیموں کے پاس یا وہ کویک کے پاس چلے جاتے ہیں.
دیکھیں ہمارا منہاج القوم بیسیکلی یہ ایک فیلئر سمجھ لیں، ڈاکٹر کا بھی فیلئر سمجھ لیں یا ہماری کمیونٹی کا بھی فیلئر ہے کہ ہم اپنا میسج اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتے کہ جو ہماری عام آڈینس ہے ان کو پتہ چلے کہ بیسیکلی جب آپ نے اپنا علاج کروانا ہے تو آپ نے، آپ دیکھیں نا، آپ کی کپڑا لیتے ہیں، جوتا لیتے ہیں تو آپ برانڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب آپ کی صحت کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے لوور کلاس کو بندہ مل جائے جو پیسے نہ لے، بس میرا علاج کر دے۔ یہاں پہ چلتے پھرتے لوگ آپ کو دوائیاں لکھ دیتے ہیں، پان سگریٹ پہ کھوکے پہ کھڑا ہوا بندہ ٹائیفائڈ کا علاج کر دیتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے فلاں عرق پی لو، پھکی پی لیں، یا کوئی بھی آپ موجون کھا لیں جو میں نے کھائی تھی مجھے اس سے فرق پڑ گیا تھا۔ تو یہ وہ ایسی متس ہوتی ہیں جو لوگوں نے گھروں میں ایک دوسرے تک پھیلائی ہوتی ہیں، یا آپ کی فیملی کے اندر کوئی بندہ اگر تھوڑی سی بھی ہو نہ رکھتا ہے کسی دوائی کی تو وہ کہتا ہے چھوڑیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ دوائی 8-10 دن کھا لیں، یہ فلاں نے کھائی تھی اس کو فرق پڑ گیا تھا لہٰذا آپ بھی یہی دوائی کر لیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں سیلف میڈیکیشن۔ اب جب آپ اس طرح کا سینیریو میں رہتے ہیں، کسی دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس میڈیکل کی اس کوالٹی کی فیسلٹی میسر نہیں ہے، جیسے اگر ہم کسی دیہات کی بات کریں، چھوٹے قصبے کی بات کریں، ایون کہ شہر کے اندر چھوٹے موٹے گلی محلوں کی بات کریں، آپ کے پاس کنوینس نہیں ہے یا آپ کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی اسپیشلٹی میں جا کے اپنا علاج کروانا ہے، تو ان کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ کو جب بھی یہ لگے کہ 3 سے 5 دن، یہ میں نے ایک نارمل پیریڈ بتا رہا ہوں، اس سے اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں، ہر کیس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ سینیریو میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کا بخار 3 دن سے اوپر چلا گیا اور 5 دن سے اوپر چلا گیا اور وہ بخار آپ کو، اس کو کہتے ہیں بگڑا ہوا بخار ہے، تو آپ بغیر کسی ٹائم ضائع کیے فوری طور پہ اپنی انویسٹیگیشن کروائیں، یعنی لیب ٹیسٹ کروائیں، کسی بھی اچھی مستند لیب سے کروائیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ کا ریلائبل کنسلٹنٹ ہے آپ کے نیئرسٹ ہے اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اسٹینڈرڈ کی میڈیکیشن جو ہے وہ مجھے ریکمینڈ کر دیں تاکہ میں اپنا ٹریٹمنٹ پراپر لے سکوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب سیلف میڈیکیشن کی، تو ہمارے ہاں تو سیلف میڈیکیشن تو ہے ہی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے وہ فلاں میرے دوست نے یہ میڈیسن یوز کی وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو ٹائیفائڈ تھا اور یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ لوگ چھوٹے میڈیکل سٹور پہ یا فارمیسسٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، اور ہماری جو فارماسسٹ ہیں ان کا ایک تو ایتھیکلی اپروچ بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ بغیر پرسکرپشن پیڈ دیکھے ہوئے، ڈاکٹر کی ہدایات کو دیکھے ہوئے، وہ بھی ان کو ایز اے ڈاکٹر بن کر میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اور یہ کلچر بھی ہمارے ہاں عام ہے، تو اس اپروچ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، مجھے آپ کی یہ بات، جب آپ یہ سوال کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک فیمیل آئی، تو میں نے اس کو ایک میڈیسن لکھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی تھا، تو اس کا کچھ بلیڈنگ کا ایشو تھا، تو میں نے اس کو بھی ایک میڈیسن لکھی۔ جب وہ محلے کے کسی میڈیکل سٹور پہ لینے گئے تو بیوی کی دوائی اس نے الگ دے دی، اور جو اس کے ہسبینڈ کی دوائی تھی جب وہ سٹور والے نے نکالی تو سٹور والے نے کہا کہ یہ دوائی آپ کی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جی میری ہے۔ اس نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لکھ کے دی؟ اس نے کہا مجھے لکھ کے دی ہے۔ کہتا ہے یہ تو عورتوں کی دوائی ہوتی ہے، یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے کیسے لکھ دی؟ اب وہ مریض 4 دن بعد دوبارہ میرے کلینک پہ رپورٹ ہوا، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے کہا یہ دوائی آپ نے کھائی؟ وہ کہتا نہیں، سٹور والے نے کہا تھا یہ عورتوں کی دوائی ہے۔ تو میں نے کہا بھی عورتوں کی دوائی کے اوپر کیا لکھا ہوا؟ بیسیکلی وہ بلیڈنگ کو بند کرنے والی میڈیسن تھی۔ اب چونکہ سٹور والا ایک میٹرک پاس ہوتا ہے اور اس کا کام ہے صرف ایک دوائی کو اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھنا، وہ سیلر ہے، وہ ڈائگنوزر نہیں ہے، وہ آپ کی تشخیص ڈاکٹر نے کرنی ہے۔ سٹور والے کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ لکھی ہوئی دوائی اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں دے دینی، اس کے علاوہ اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اب اگر ہم کسی بڑی فارمیسی پہ آتے ہیں جہاں پہ پراپر جو آپ کے فارماسسٹ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈی فارمیسی کی ہے یا بی فارمیسی کی ہے، وہ بھی بیسیکلی ڈائگنوزر نہیں ہے، وہ دوائی کے سالٹ کو سمجھتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کیٹاگری کے کہ وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے میڈیسن دے سکیں۔ وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر نے کوئی فارمولیشن لکھی ہے، اب وہ فارمولیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اسی مالیکیول کے مطابق ہمارے پاس یہ دوسرا مالیکیول ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ وہ ڈوز ایڈجسٹ کرنا، مثلا اگر کسی ڈاکٹر نے 500 ملی گرام لکھی ہے تو محلے والا کہتا ہے یہ تو بڑی گرم ہے، تو اسی اس کو 250 ملی گرام کر دو، تو یہ ڈاکٹر کی اپروچ کو جو ہے وہ ڈسکیریج کرنا ہے اور مریض کے ساتھ زیادتی ہے کہ مریض کی باڈی، اس کی ہائٹ اور اس کی بیماری کو تعین کر کے ڈاکٹر ڈوز ایڈجسٹ کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ 500 گرام والی گرم ہے اور 250 گرام والی نرم ہے۔ تو یہ ساری جو مت ہے اس کو ہم دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا جیسے آپ کا یہ پلیٹ فارم ہے، اب یہاں پہ جب آپ کسی ایکسپرٹ کو بلاتے ہیں تو ایکسپرٹ کی زبان سے جب لوگوں کو اس طرح ایک نارمل اپروچ کے ذریعے ان کو میسیج ڈیلیور ہوتا ہے تو ان کی زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، کہ ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں۔ میرے ایک پروفیسر کہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں 3 سٹیپس آتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لرن کرنا ہے، پھر آپ نے ارن کرنا ہے، پھر آپ نے ریٹرن کرنا ہے۔ آپ نے پہلے لرن کر لیا، آپ نے کچھ سیکھ لیا، پھر آپ ارن کر رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں، پھر آپ ریٹرن کر رہے ہیں،
جو اللہ نے آپ کو دیا آپ مخلوق پہ سرو کر رہے ہیں. تو یہ زندگی کا ایک پرپز ہے خوبصورت زندگی کے لیے. تو لہٰذا کسی اسٹور والے کسی فارمیسی کے مشورے پہ نہ جائیں. پراپر جو آپ کا ڈاکٹر ہے کنسلٹنٹ ہے اسی سے کنسلٹ کریں. ڈوز اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو اسی سے ہی ریکمنڈیشن لیں اور اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیں. بالکل اس اپروچ کو ختم بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا جو ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں یہ بڑی بری اپروچ ہے. اس سے نہ صرف آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں بلکہ معاشرے کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. چونکہ آپ کچھ ایسی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ وقتی طور پہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے گلی محلے ہمسائے اور دوستوں کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب میں نے وہ میڈیسن کھائی تھی آپ کو بھی ضرور کھانی چاہیے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنی. اور میڈیسن جناب آپ کی باڈی کے اکارڈنگلی ڈاکٹر ایڈجسٹ کر کے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہونے چاہیے. ٹائیفائڈ کے جو ایک پورا ایک پیکیج ہوتا ہے جو میڈیسن کا ہوتا ہے وہ کتنے عرصے کی ڈوز ہونی چاہیے, اس میں کیا کیا چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے, اس پہ تھوڑا سا بتائیں. جی بالکل, یہ بھی بڑی اچھی ہے کہ مینجمنٹ آف ٹائیفائڈ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ٹائیفائڈ بخار کنفرم ہو گیا اب ہم نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. وہ تھرو ڈائٹ بھی کی جا سکتی ہے اور تھرو آپ نے اس کو میڈیکیشن بھی کرنی ہے اور آپ نے اپنا لائف اسٹائل بھی چینج کرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل تو ہم میڈیسن پہ اوپر آتے ہیں کہ میڈیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو کسی بھی اینٹی بایوٹک کا جو یوز ہے, اینٹی بایوٹک بیسیکلی وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو امدادی دوائیاں ہوتی ہیں, یعنی ہم کہتے ہیں وہ مدد فراہم کرتی ہیں آپ کے بیکٹیریا کو اور آپ کے جو اس کے انگیسٹ فائٹ کرتی ہیں اور آپ کے بیکٹیریا کو کل کرتی ہیں. اب مجھے اگر بخار ہے تو بخار کے لیے میں پیراسیٹامول کا یوز کروں گا, لیکن ساتھ میں چونکہ اینٹی بایوٹک مجھے اس لیے لینی ہے جو کہ امدادی دوا ہے, مدد کرتی ہے آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے میں اور آپ کے جو بیکٹیریا کے جراثیم ہیں ان کو مارنے میں. اب اس کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے, جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5, 7, 10, 14, 21 اور آگے کنٹینیو. مثلا میں نے آپ کو اینٹی بایوٹک 5 دن کے لیے دیا, 5 دن آپ نے اینٹی بایوٹک یوز کی, ساتھ اگر آپ کو معدے کے لیے کوئی دوائی دی وہ یوز کی, ساتھ بخار کی دوائی کنٹینیو رکھی, اپنے ڈائٹ پیٹرن کو چینج کیا. اب آپ 5 دن کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوا یا وقتی طور پہ فائدہ ہوا لیکن ابھی باقی مسئلہ باقی ہے, تو ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرے گا اگلے 5 days مور, وہ 10 دن کی ہو جائے گی. لیکن ٹائیفائڈ کا عموماً کوئی بھی کورس ہے وہ کم از کم 21 days کا ہوتا ہے. اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں تو کم از کم 14 to 21 days یعنی 14 دن کا کم از کم کورس کریں یا پھر 21 دن کا. اگر اس میں بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق اس ڈوز کو بڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پورا کورس ہوتا ہے کچھ لوگ اس کورس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو وقتی طور پہ ہمیں ریلیف مل گیا فیور نہیں ہے لیکن وہ سمٹمس کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میڈیسن گرم ہے, جو ہمارے یہاں مت پائی جاتی ہے, لوگوں کا ایک ڈائلیما ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں چونکہ جب وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ پھر ان کو فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرلونگ پیریڈ آپ کو ورس ہونا کرونک کنڈیشن میں چلا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی بخار بگڑ گیا ہے, اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی سر, اس کو ہم اسی طرح دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اگر مجھے روٹی اس وقت دو روٹیوں کی ضرورت ہے میرے باڈی کے اندر اور مجھے بھوک لگی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آدھی روٹی سے وقتی طور پہ اس کو تھوڑا ڈاؤن کر دوں, پھر اگلے 3-4 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو دوبارہ بھوک لگ جائے گی, پھر آپ آدھی روٹی کھائیں گے, آپ پھر آپ میدے کو پراپر فل نہیں کریں گے یا اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ڈائٹ نہیں لیں گے تو اگلے 3 سے 4 گھنٹے بعد وہ بار بار جو ہے وہ آپ کو ہوتا رہے گا. اسی طرح ٹائیفائڈ کا ایک جراثیم ہے, یہ بڑا ڈیٹ قسم کا جراثیم ہوتا ہے. آپ نے 5 دن دوائی کھائی, وقتی طور پہ وہ جو وائرس ہے وہ جو بیکٹیریا ہے وہ کل ہو گیا عارضی طور پہ یا وہ سو گیا. اب آپ نے کورس چھوڑ دیا بیچ میں, اب آپ واپس چلے گئے, آپ نے کہا میرا ٹھیک ہو گیا, اب 8-10 دن بعد دیکھیں گے دوبارہ آپ کو بخار ہو جائے گا. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے وقتی طور پہ کوئی آپ کو انجیکٹ کیا, آئی وی لائن دی, ٹیبلٹ وغیرہ دیا, تو آپ نے 2-3 دن کھا گئے, پھر وہ بھی چھوڑ دیا. آپ نے کہا میں نے زیادہ کورس نہیں کرنا, مجھے 2-3 دن سے ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اس طرح کا بیچ میں کورس کو ڈراپ کرنا یہ آپ کے بیکٹیریا کو بگاڑ سکتا ہے اور آپ کے جو آپ کا ٹائیفائڈ فیور ہوتا ہے وہ مزید بگڑ جائے گا. جب وہ مزید بگڑے گا تو آپ کا انٹسٹائنل انفیکشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, پیٹ میں انفیکشن ہوگا, آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں آپ کی آنتڑیوں کے اندر السر یعنی زخم بھی بن سکتے ہیں ٹائیفائڈ کو پراپر کیور نہ کرنے کی وجہ سے. یہ اس کی کمپلیکیشنز ہیں کہ آپ نے ٹائیفائڈ کا کورس بیچ میں چھوڑ دیا اور آپ نے کہا نہیں جی میں نے دوائی نہیں پوری کھائی, ساتھ آپ نے 10 بندوں کو اور بتایا کہ مجھے 10 دن کی لکھی تھی, میں تو 3 دن میں ٹھیک ہو گیا. اب وہ بھی آگے اسی لائن پہ چل پڑے تو سب نے اپنے پیٹ کو ڈیمیج کیا. جب پیٹ ڈیمیج ہوا تو پیٹ کے اندر آپ کا یہ سمجھ لیں گاڑی کا بونٹ ہے, اس کے نیچے سارا انجن آپ کا ارلم پرلم پڑا ہوا جہاں سے آپ کی باڈی جنریٹ کرتی ہے. تو جب آپ کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تو ظاہری بات آپ کا میدا ہے, جگر ہے, تلی ہے, پتا ہے, اسی طرح آپ کے گال بلیڈر ہیں یا آپ کے کڈنی ہے, یہ سارے کا سارا اسٹرکچر آپ کے پیٹ میں ہے, تو یہ انفیکشن آگے پھیلے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے اور میں نے انجوائے کیا. یقیناً ہمارے
جو لسنرز ہیں جو ویورز ہیں ان لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اور جاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایف ایم صحت زندگی کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح سے ہم ہیلتھ کے حوالے سے اور اس میں نئے انیشیٹو لے سکتے ہیں اور آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایف ایم صحت زندگی میرے خیال میں یہ جو اب سٹارٹ ہوا ہے اس کو کوئی 20-30 سال پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اب تو ویسے بھی لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کی کافی ایکسیس ہے. جب یہ پراپر لوگوں کے پاس اس طرح کا کوئی سننے کا یا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میڈیکل کے ایکسپرٹ آئیں اور وہ اپنا جو اوپینین ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایف ایم صحت زندگی جو ہے یہ لوگوں کو وینٹیلیٹر سے نکال کے نارمل لائف میں لانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر تنویر ارشد چودھری جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ٹائیفائڈ کی جو بیماری ہے کس طرح سے اپنے اس کے خلاف لڑنا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ پروٹوکولز کیا ہیں. اور آج یقیناً اس سیگمنٹ کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو جناب ابھی ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جو سیگمنٹس